الحمدللہ اللہ خالق ارض و سما کے لیے بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الرسول ختم الرسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محترم سامعین کرام اور معزز سامعات، ہر ذی روح کا تعلق رزق کے ساتھ ہے۔ کوئی بھی ذی روح رزق کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اب رزق کیسا ہو؟ رزق وہ ہو جو اللہ کو مطلوب ہے۔ اللہ نے ساری کائنات کے اندر انسان کی روحانی اور جسمانی خوراک کا بندوبست فرمایا ہے۔ روحانی خوراک بھی وہ ہو جو اللہ کو مطلوب ہے، اور جسمانی خوراک بھی وہ ہو جو اللہ کو مطلوب ہے۔ روحانی خوراک اس کا نصاب اللہ کریم نے آسمان سے بھیج دیا۔ جسمانی خوراک کے لیے ہمارے سامنے تگ و دو کا ایک بہت بڑا سمندر رکھ دیا، لیکن رستے دو بتا دیے، ایک حلال کا رستہ اور دوسرا حرام کا رستہ۔ اور یہ اتنا اہم پہلو ہے انسانی زندگی کا کہ انسانی بقا کا انحصار جسمانی رزق پر ہے۔ اور انبیاء کو تنبیہ کی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اسپیشل انبیاء کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے پیغمبروں، اے رسولوں، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ تمہارے لیے بھی لازم اور ضروری ہے کہ پاکیزہ اور حلال کھاؤ اور اس کے بعد نیک اعمال بجا لاؤ۔ ہمارے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے کہ ہم بھی حلال اور طیب کھانے کے بعد نیک اعمال بجا لائیں، پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہوں گے۔ اگر رزق کی پرواہ نہ کی یہ حلال ہے یا حرام ہے تو یاد رکھنا پھر اللہ رب العزت کو تمہاری بھی کوئی پرواہ نہیں ہو۔ اور انسانی ہمدردی کے تحت یہ بات عرض کرنے جا رہا ہوں، کبھی کوشش مت کیجئے کہ جو آپ کاروبار کر رہے ہیں مولوی صاحب سے، مفتی صاحب سے اس کے جواز کا فتویٰ تلاش کرتے پھر۔ عموماً ایسا دیکھا گیا ہے آج اس پیچیدہ دور کے اندر جہاں حلت و حرمت، بہت سارے ایسے کاروبار ہیں جہاں واضح طور پہ نظر نہیں آتے، لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مولوی صاحب کبھی یہ کہہ دینا کہ آپ جو کاروبار کر رہے ہیں وہ جائز ہے، تاکہ جان چھوٹ جائے جھنجھٹ سے، حلال حرام کی تلاش کرنا ہی نہ پڑے۔ کوئی آسان کام نہیں ہے، کوئی آسان کام نہیں حلال کی تلاش۔ ایک مولوی صاحب ہیں مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، درود ذکر وظیفے کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں۔ بڑا آسان کام ہے، بڑا آسان کام ہے۔ مشکل ترین کام کیا ہے کہ آپ معاشرے میں نکلیں، منڈی بازار مارکیٹ میں جائیں اور پھر وہاں جا کے حلال تلاش کریں۔ میں سمجھتا ہوں جہاد بن نفس مولوی صاحب مدرسے والا خانقاہ والا نہیں کر رہا، جہاد بن نفس منڈی میں بیٹھ کے حلال کی تلاش کرنے والا وہ جہاد بن نفس کر رہا ہے۔ کیوں جی مولوی صاحب کیا جہاد بن نفس کر رہے ہیں؟ مسجد میں بیٹھے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، خانقاہ والا بیٹھ کے وہاں صوفیانہ تبلیغ کر رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، لیکن منڈی میں جا کے جو مل گیا کھا لیا، اللہ کی قسم یہ جہاد نہیں ہے، یہ جہاد بن نفس نہیں ہے۔ اور صحیح معنوں میں اس میٹیریلسٹک دور کے اندر، مادی دور میں، جہاد بن نفس وہ انسان کر رہا ہے جو بڑی منڈیوں میں بیٹھا ہے لیکن حرام کے قریب نہیں جاتا۔ اور بھائی تجارت تو نے دنیا کو دی،
میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، بڑی آج ورلڈ ٹریڈ سینٹرز، مسلمان بیچارہ ہمیشہ یہی سمجھتا ہے کہ معیشت تو یورپ نے دی ہے ہمیں، کیوں جی یہ خیال ہے؟ وہ طاقتور، پڑھے لکھے، زیادہ کوالیفائڈ ایکسپرٹس، ماہرین ان کے پاس، انہوں نے ہمیں دی ہے۔ نہیں میرے بھائی، یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آئے تھے، کسی نے کیا کہا تھا؟ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ کسی نے اپنی قوم کو پکارا، کسی نے اپنی قوم کو، کوئی قوم عاد کی طرف، کوئی سمود کی طرف، کوئی مدین کی طرف، مختلف علاقوں میں مختلف انبیاء اور پیغمبر آئے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان انبیاء کی تمام برکنگ وہ ایک نجی سطح پر تھی۔ ایک بستی کی طرف نبی آیا کہ تیری ذمہ داری اس بستی کی اصلاح ہے۔ ایک بستی میں دو دو تین تین انبیاء بھی آئے کہ تمہارا کام اس بستی کی ڈیوٹی ہے۔ آپ پھر جانتے ہیں کہ معاشی نظام بھی پھر نبی نے اسی بستی کا کنٹرول کرنا۔ محمد رسول اللہ جب آئے تو کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس۔ اب نہ الہ مدین ہے، نہ سمود کی بات ہے، نہ عاد کی بات ہے، کسی اور قوم کی بات نہیں۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ٹریڈنگ کو، آپ کی تجارت کو، آپ کی معیشت کو یونیورسلائز کیا ہے۔ عالمگیریت تمہاری معیشتوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشی، آپ کے خاندان نے بخشی ہے، آپ کے آباء و اجداد نے بخشی ہے۔ آپ سے کم و بیش 40-50 سال پہلے جو رومی اور ایرانی تجارتیں کرنے والے تھے، آپ کے دادا نے، آپ کے چچاؤں نے راہداری کے سرٹیفکیٹ دلائے تھے دنیا والوں کو کہ چلو تم، وہ قرآن نے بھی کہا ہے نا کہ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ قرآن نے وہ ڈپکشن کی ہے، بتایا ہے کہ سردیوں گرمیوں کی تجارتی سفر یہ قریشیوں نے شروع کیے تھے۔ پہلے لمیٹڈ لیول پہ تمہاری ٹریڈنگ اور معیشت تھی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا دین عالمگیر دین ہے، دنیا کو معیشتوں تجارتوں سے متعارف کروانے والا دین، عالمی سطح پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی۔ اور جو میرا آج بھی چیلنج ہے، آپ ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں اکانومک فیلڈ کو، بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی ہوں گے، میرا ان سے بھی واسطہ پڑتا ہے جو لندن اسکول سے پڑھ کے ہیں، بڑی بڑی جگہوں سے پڑھے۔ جو میرا چیلنج ہے کہ جتنا کام معیشتوں تجارتوں پہ اسلامی فقہ نے کیا ہے، اللہ کی قسم ہے یورپین بہت پیچھے آ رہے۔ پھر آپ کا سوال تو بنتا ہے نا کہ مولانا صاحب اگر وہ پیچھے ہیں تو ترقی وہ کر گئے، ہم تو پیچھے رہ گئے۔ بات الٹ نظر آتی ہے کہ نہیں آتی؟ بھائی آپ نے دکاندار سے مانگا تھا مجھے آم کا جوس دے دیں، مینگو کا جوس دیں، ہاں جی، وہ جوس کارنر پہ آپ گئے، اس نے زبردستی آپ کو مالٹے کا بھی لایا، آپ پی گئے، اور بعد میں پتا کیا کہا آپ نے؟ جی اس نے مینگو کا دیا نہیں اس لیے مجھے مالٹے کا ملا، میں پی گیا۔ کیوں جی؟ اور بھائی جہاں سے معیشتیں ملنا تھی تو نے وہاں سے لی ہے، تمہارے حکمرانوں نے وہاں سے لی ہے۔ جو اسلام کی تم سے ڈیمانڈ یا تمہاری اسلام سے ڈیمانڈ ہے، تم نے اسلام سے ڈیمانڈ کی نہیں ہے، تم نے یورپی والوں سے ڈیمانڈ کی ہمیں تجارت کے اصول بتاؤ۔ اور جتنا کام المدونہ الکبریٰ پڑھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی، امام شافعی کی علوم پڑھے، امام محمد بن حسن شیبانی کا کام دیکھیں، کتنا کام کیا معیشت اور تجارتوں پہ۔ آج بھی ٹریڈنگ کے اندر وہ ٹرمینالوجیز، وہ اصطلاحات جو شریعت نے بتائی ہیں، ہماری فقہ نے اس کو ڈسکس کیا ہے، آج یورپ اس کے اشرے شیر بھی نہیں۔ ہمیں زبردستی جو دیا گیا ہم قبول کرتے گئے، اور ہماری حماقت یہ ہے کہ ہم نے ڈیمانڈ بھی نہیں کی۔ آج بہت سارے میرے بھائی ناراض ہوتے ہیں، لڑتے ہیں، لو جی مولویاں گلاں بڑیاں ہوندیاں نے، دیں دے تو دے کچھ نہیں، لو جی بینکی نظام سود کا نظام ہے، لو مت بادل دو۔ تو نے کبھی مانگا؟
کبھی پڑھا قرآن کو، نبی کے فرمان کو؟ جو فقہ کے ماہر ہیں، علماء ہیں، محدثین ہیں، کبھی تو نے ڈیمانڈ بھی کیا ان سے کہ دو کام ہم کام کرنا چاہتے ہیں؟ ہم نے تو ڈیمانڈ نہیں کی. ہم لندن جا کے اکانومی پڑھ کے آئے، کیا وہ امام شافعی کی، امام مالک کی، محمد بن حسن شیبانی کی وہ فقہ تمہیں پڑھائیں گے؟ وہ معاشی نظام دیں گے؟ ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں. آپ میں سے بڑے بزنس مین بھی ہوں گے، تاجر بھی ہوں گے. اسلام نے ایک ٹرم متعارف کروائی ہے مال متقوم اور مال غیر متقوم کی. مال متقوم کیا ہوتا ہے؟ ایسا مال جس کو اکٹھا کیا جا سکے اور اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے. ایسا مال جس کو سٹور کیا جا سکے اور اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے. یہ اسلام کی ٹرمنالوجی. مال متقوم کون سا مال ہے کہ جو آپ اکٹھا کر سکتے ہیں اور اس کو ایکسپینس بھی کر سکتے ہیں، اس کو خرچ بھی سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور کچھ اموال ایسی ہیں جن کو آپ نہ جمع کر سکتے ہیں نہ ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. بتاؤ یورپ کے اندر کیا یہ ٹرم موجود ہے؟ کیوں جی؟ جب حلت و حرمت کا تصور ہوگا تو ٹرمیں آئیں گی نا. اور انداز دیکھیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ایک دن نماز پڑھی عشاء کی تو امام صاحب نے نماز کے اندر سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھی، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. فَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. ہم بھی پڑھتے ہیں نمازیں، لیکن ہماری نمازوں اور ان کی نمازوں کا بڑا فرق ہے. یہ نماز پڑھ کے گھر چلے گئے نا تو صبح شاگرد نے پوچھا امام صاحب رات آپ نماز پڑھ کے گئے ہیں تو نیند پڑ گئی تھی؟ کیا پوچھا؟ نماز کے بعد نیند پڑ گئی؟ کہتا نہیں پڑی، مجھے نیند نہیں پڑی. اور جب یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات میں نے پڑھی پھر مجھے نیند نہیں سنی، پھر مجھے نیند نہیں پڑی. کیوں؟ اس میں لا ہے، قانون ہے. کون سا لا ہے؟ لا آف انسالوینس، قانون افلاس. قرآن کی حد میں قانون افلاس. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی ایک اس آیت کے ٹکڑے سے 108 مسئلے استنباط کیے ہیں. 108 مسئلے معیشت کے قرآن کی اتنی سی آیت کے ساتھ. کیا ہے؟ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ. ایک بندے کو قرض دیا تم نے، وہ اس وقت عسرت کے اندر ہے، تنگی کے اندر ہے، تم نے نہیں مانگنا. کب تک؟ فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، حتیٰ کہ اس کے تونگر ہونے کا انتظار کرو. اسٹیٹس کیا ہوگا؟ تونگری کس کو کہو گے؟ جب وہ اپنے گھر کی بنیادی ضروریات پوری کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ صاحب حیثیت ہو گئے. اس وقت تک انتظار کرو. جب تک اس کو اپنی گھر کی ضروریات پوری نہیں ہوتی تب تک آپ انتظار کریں. مطالبہ کرنے والا تو تب بھی مطالبہ کر سکتا ہے، لو بھائی ہماری ڈیو ڈیٹ ہے، میرا مال واپس کرو. لیکن اسلام نے بڑے اس کے بھی فضائل بتائے ہیں کہ جو صبر کرتا ہے اس کو ایک دن اتنے پیسے خرچ کرنے کا اجر ملتا ہے فی سبیل اللہ. اور ڈیو ڈیٹ کے بعد جو زیادہ انتظار کرتا ہے اس کو اتنے ڈبل پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے، حالانکہ پیسے پھر بھی اسی کے. 108 مسئلے قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت، انبار لگا پڑا ہے. کہتے لو جی آپ بینکنگ سسٹم پہ بات کرتے ہیں، آپ مالیاتی نظاموں پہ بات کرتے ہیں، معیشت پہ بات کرتے ہیں، آپ سیاست پہ بات کرتے ہیں. میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں، آج پھر کہوں گا، آپ کی معیشت پہ بھی آپ کی اسلامی نظریاتی کونسل نے اتنا کام ضرور کیا ہے کہ اگر آپ اس کو امپلیمنٹ کریں تو اسلام کی واضح شکل نظر آئے گی کہ what is the economic system of اسلام. آپ کو نظر آئے گا اسلام کا معاشی نظام، لیکن وہ صندوق میں بند کر کے رکھا ہوا. بس بھائی تم کام کرتے جاؤ، تنخواہیں لیتے جاؤ. ملک کے لاز کو وہ جو غیر اسلامک تھے ان کو اسلامی بنانا تمہارا کام ہے. اسلامی بنا کے رکھے کہاں ہیں؟ صندوقوں کے اندر بند کر کے رکھے. نظام ہے میرے بھائی، آپ لینا نہیں چاہتے، آپ چاہتے ہیں ہمارے مطلب کے مسئلے آئیں. مولوی صاحب آپ 1400 سال پرانی باتیں کرتے ہیں، آج جدید دنیا ہے. اس بات کو یاد رکھیے گا، میرے رب نے جو رستے بتائے نا، 2 حلال اور حرام، قیامت تک کے لیے ہم سے مطالبہ ارننگ کے اعتبار سے ان 2 رستوں کا کیا جائے گا. کہ زمانے میں تو جی رہا تھا، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کو پرواہ نہیں. اب فکر کرنی ہے کہ روزی کون سی کمانی ہے.
حلال قرآن کی جس آیت کا حدیث کا مسئلے کا پتہ چل جائے اس پہ عمل کرنا ہے. کیوں؟ اللہ نے تمہارے علم کے مطابق عمل کی ڈیمانڈ کرنی. پتہ سی اس پر عمل کیا نہیں. اللہ کو کوئی ہیلا اور بہانہ اس کے سامنے چلنے والا نہیں. اس لیے صحیح معنوں میں جہاد بن نفس مولوی نہیں کرتا، مدرسے والا نہیں کرتا، خانقاہ والا نہیں کرتا. جہاد بن نفس منڈی میں بیٹھ کے جب حرام کاروبار نے اس کا محاصرہ تنگ کیا ہو پھر بھی وہ حلال کی تلاش میں رہے، اللہ کی قسم یہ جہاد بن نفس کرنے والا ہے. لاکھوں روپے اس کی آنکھوں کے سامنے، لاکھوں ڈالر جا رہے ہیں، پتہ ہے مجھے سمجھ ہے یہ حلال نہیں ہے لہذا میرے منہ میں پانی نہیں آنا چاہیے. مولوی صاحب کو تو مہینے بعد کچھ چند پیسے کے متھے لگنا ہوتا ہے. مولوی نے مہینے بعد تھوڑے سے پیسے میں متھے لگنا. تو یہ جو بزنس مین تاجر منڈی میں بیٹھ کے روز پیسوں کے متھے لگا ہوا ہے، روز پیسوں کا سامنا ہے. لوگ دنیا اس کے سامنے اربوں پتی بن گئی، یہ حلال کے چکر میں ہزاروں سے نہیں نکل پائے. وہ جو اربوں پتی بنا آگے وہ چوری صاحب کی گال میں ڈوب دے جا رہا ہے. خیر ہے نا، قربانی کس چیز کا نام ہے بتاؤ مجھے؟ حلال کی خاطر قربانی کس چیز کا نام ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، آپ جہاد کرنا چاہتے ہیں تاجر میرے بھائی، تو آپ حلال پہ تقیہ کر لیں، انشاءاللہ یہ آپ کا جہاد بن نفس ہوگا. آئیے چند جو اصول بیع ہیں ان پر بات کر لیتے ہیں کہ موٹے موٹے جو اصول ہیں، کون ہمارا کاروبار پرکھنے حلال ہے حرام ہے، اس کے چند ایک اصول میں بیان کیے دیتا ہوں. باتیں اور بھی بہت ساری انشاءاللہ، وقت تھوڑا ہے پھر بات کریں گے. پہلا جو اصول بیان ہوا ہے حدیث کے اندر، اس بات کو یاد رکھیں کہ انما البیع عن تراضی، کہ جو آپ کی ابن ماجہ کی حدیث ہے 2185 نمبر. آپ کسی سے بیع کرنے جا رہے ہیں، خرید و فروخت کرنے جا رہے ہیں. آپ جو بائع اور مشتری ہے، بیچنے والا اور خریدنے والا، دونوں کا سودے پہ راضی ہونا ضروری ہے. اگر راضی نہیں ہوتے، زبردستی وہ بیع کرتے ہیں تو فتنے فساد جنم لیتے ہیں. پہلی بات سمجھ آ گئی کہ انما البیع عن تراضی، خریدنے والا بیچنے والا جو چیز طے کی اس پہ راضی ہیں. ہم بعض دفعہ زبردستی کر جاتے ہیں. میں چھوٹی سی مثال دوں گا. ہم طاقتور ہیں، بڑے ہیں، مالدار ہیں، کسی ریڑھی والی سے سامان لیا، وہ بیچارہ 100 مانگتا رہا، میں 50 پکڑا کے گاڑی بگائی اور چلا گیا. تیرے لیے جائز ہے؟ تھوڑا سا روک کے سوچ لیجئے گا. باتیں اس حدیث کی وضاحت کروں تو شاید وقت ختم ہو جائے. میں چھوٹی سی ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ کچھ اور مانگ رہا ہے، ڈیمانڈ اس کی اور ہے، وہ اس پہ راضی ہے، تو دینے پہ راضی نہیں، تھوڑے دے کے پھینک کے چلا جاتا ہے. یاد رکھیے تیرے لیے حلال نہیں ہے. انما البیع عن تراض. اور پھر یہاں بس نہیں ہے، اس کو دے کے چلے بھی جاتے ہیں. تھوڑے پھر باتیں ایویں ڈنڈی مارنے، 2 نمبری کرتے ہیں، بڑا کماندے نے، ایویں کہندے نے انہیں دیوارہ کھاندی انہیں نہیں کھاندی. بھائی اس کی چیز ہے نا، مالک کون ہے؟ وہ ہے نا، تو مالک نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ منڈی کے اندر فروٹر یا آپ کا مالٹا 100 روپے درجن ہے، وہ کہتا ہے میں نے 120 دینا ہے، آپ کی نہیں بنتی تو نہ لو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ 120 کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، آپ 100 پھینک کے چلے جاؤ، سارے دنیا تے چلن ڈیا تو نواں ریٹ کڈے. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ زبردستی نہیں بھائی، چھوڑ دو، اس سے پوچھ لو تو راضی کہاں ہے. اور تھوڑا سا نا دل بھی بڑا کر لیا کرو، بڑا دل کیا کرو کہ وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، اس سے پوچھو یار تجھے نقصان تو نہیں ہے. ایک وہ 200 کی چیز کہتا، آپ کہتے ہو میں 150 کی دوں گا، میں 150 کی لوں گا. ٹیپ آ جاتا ہے، اس سے پوچھو تجھے نقصان تو نہیں. اگر نقصان ہے، اب مجھے وہ ریفرنس نہیں ہے اس لیے میں وہ واقعہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا ایک چادر کا واقعہ ہے، میرے پاس ریفرنس نہیں ہے اس لیے میں بیان بھی نہیں کروں. جمعے کے بعد کوئی مانگ سکتا ہے نا مولوی صاحب یہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوا ہے کافی عرصہ پہلے، کہاں ہے؟ اب میں وہ واقعہ بیان نہیں کر سکتا، دلیل نہیں دے سکتا. تو جتنے کی اس کی چیز پوچھ لیا کرو، یار تجھے لاس تو نہیں ہے. اس طرح کی سوچ نہ بناؤ کہ جنہیں دا انہیں آیا کدی انہیں دا مینوں دے میں بڑا راضی. عورتوں کی بھی یہ سوچ ہوتی ہے نا کہ دکاندار کے پاس جا کے بحث کرو، وہ بھی بڑے چلاک سیانے ہیں، وہ بھی شیخاں دے شاگرد ہیں، بڑے چلاک اور سیانے. انہوں نے بتا عورت نے
2000 سے آگے 4000 سوٹ کی قیمت 4000 روپیہ، اور بے شک اس نے 500 کمال بھی لیے، یہ بیچاری خوش ہوگی، آ کے لوٹ لے آئے دکاندار، بڑا چلاک بندہ سی۔ ایسے نہیں میرے بھائی، اگر آپ کا سودا، بعض دفعہ پتہ کیا ہوتا ہے، میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں، بعض دفعہ بائع مجبور ہوتا ہے، کسی کی مجبوری کا نجائز فائدہ۔ اب میں نے ایک چیز 10 لاکھ کی لی ہے، مجھے ایمرجنسی ضرورت پڑ گئی، ہم اب اس کی مجبوری سے نجائز فائدہ اٹھائیں۔ اب میری چیز 10 لاکھ کی ہے، تو کیا میں 8 لاکھ میں دے کے راضی ہو جاؤں گا؟ بتاؤ نا، میری رضا کی بات کرو نا۔ 10 لاکھ کی لی ہے، 8 لاکھ کے دے میں راضی ہو جاؤں گا؟ اگر آپ صاحب سیئت ہیں، اس سے پوچھ لیں بھائی تجھے کیا مجبوری ہے، کیوں بیچنا چاہتا ہے، کتنے کی لی تھی، کتنے کی دینا چاہتا ہے؟ یہ چادر والا واقعہ اس سے منسلک تھا، چونکہ وہ ائمہ کی بات ہے، اگر میں ثابت نہ کر پایا یا حوالہ نہ مل پایا تو ان پہ پھر وہ بہتان ہوگا، اس لیے میں اس کو روک رہا ہوں۔ لیکن یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ کوئی بعض دفعہ اچھی چیز مجبوری کی وجہ سے سیل کر رہا ہے، تو اس کے اندر بھی ہمارے کچھ اس کی رضا شامل کر لیں، کچھ اپنی رضا شامل کر لیں۔ تو انما البیع، پہلا اصول کیا ہے؟ انما البیع عن تراض، کہ دونوں اس سودے پر راضی ہیں۔ دوسری بات، بائع کا مبیع پر ملکیت ہونا۔ بائع کہتے ہیں بیچنے والے کو، مبیع کہتے ہیں جو وہ چیز بیچ رہا ہے، جو وہ چیز بیچ رہا ہے۔ یہاں بڑے گھپلے چلتے ہیں اس بات پہ، میرے پاس سامان کوئی نہیں، تیرے پاس پیسہ کوئی نہیں، اعداد و شمار میں میں سامان زار کر رہا ہوں، اتنے کاٹن ہیں، اتنی گانٹیں لینی ہیں، حالانکہ میرے پاس نہیں، وہ کو بھی پیسے کو نہیں، ہاں دا ہاں نہیں۔ یہ سارا ادھار پہ طے پا رہا ہے۔ یہاں وہ بھی اصول آ جاتا ہے کہ ادھار کی ادھار کے ساتھ بیع جائز نہیں ہے، ادھار کی ادھار کے ساتھ بیع جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ جب وقت پلٹا کھائے گا، بدلے گا، اس بنے گی، اس وقت تو قیمت یہ تھی، اب تو یہ کر رہا ہے۔ خدشات تو بہت سارے ہیں نا، نقصانات بہت سارے ہیں۔ بعض بیچارے نقصان ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں، اسلام کے اصول سے منحرف ہو جاتے ہیں، اصول چھوڑ دیتے، کیوں؟ مجھے تو کوئی خامی ملی نہیں ہے۔ بھائی یاد رکھیں، اسلام کے ہر حکم میں حکمت چھپی ہے، وہ مجھے سمجھ آئے یا سمجھ نہ آئے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، ائمہ نے جو اصول بنائے ہیں نا تجارت کی، انہوں نے حکمتیں بھی بیان کی ہوئی، حکمتیں بھی بیان کی۔ دوسرا اصول کیا ہے جی؟ میرے پاس پلاٹ ہے، لیکن میں بھی اس کا مالک نہیں ہوں، مجھے آگے سیل کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ ناراض نہ ہو جائے، ہوں اساں اپنے آپ دین دے مطابق کرنا ہے، دین نو کھچ ترو کے اپنے مطابق نہیں کرنا۔ یہ انبیاء کو حکم ہے، کھانا حلال ہے۔ اور میرے خیال سے میں بات اکثر کہا کرتا ہوں، اللہ غربا کے حال پہ رحم فرمائے۔ لیکن آج کے دور میں مجھے اکثریت ایسا دکھائی دیتا ہے کہ جیسے دنیا جی یہ جو دوڑ ہے، لڑائی ہے نا، یہ ایکسٹرا کے چکروں میں ہے۔ ضرورت تو جب تو ماں کی پیٹ میں تھا نا، اللہ نے کیا دیا تھا؟ تیری ضرورتیں میں پوری کروں۔ یہ چکر ایکسٹرا اکٹھا کرنے کے اندر ضرورت تیری پوری ہو رہی ہے، روٹی کھا رہا ہے نا، اچھی کھا رہا ہے، لیکن حرام کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ تو ڈھیر چاہتا ہے سونے چاندی کے، وہ ڈھیر اکٹھے نہیں ہو رہے۔ کوئی پتہ نہیں کل مر جائے، اس ڈھیر نے تیری قبر کو بھی فائدہ نہیں دینا، تیری اولاد کو بھی فائدہ۔ یہ آپ کا اسٹاک ایکسچینج کا بہت سارا کام ایسے ہی ہو رہا ہے۔ اعداد و شمار چل رہے ہیں، میرے پاس گانٹے نہیں ہیں، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، میں گانٹے شو کرواتا ہوں، وہ پیسے شو اعداد و شمار میں کروا دیتا ہے۔ میرے پاس چیز نہیں، میں مالک نہیں ہوں، میں وہ چیز بیچ رہا ہوں۔ جب تک آپ مالک نہیں بن جاتے، تب تک چیز فروخت کرنے کا اختیار اسلام نے آپ کو دیا نہیں۔ اور حکم کیا ہے؟ سنن نبی داؤد کے اندر روایت ہے 3504 نمبر، میرے خیال پچھلے خطبے کے اندر بھی میں نے بیان کی۔ حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایسی چیز کا مطالبہ کریں جو میرے پاس نہیں ہے، کہتے ہیں کہ وہ ہمیں دے، کیا میں ان کو وہ چیز دے دوں یا ان کے لیے وہ کر لوں جو میرے پاس نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سادہ الفاظ میں فرمایا لا تبع ما لیس عندک، وہ چیز تو بیچنے کا اختیار نہیں رکھتا جو تیرے پاس نہیں۔ تیسرا اصول کیا ہے؟ تجارت حلال چیزوں کی ہو۔ تجارت کس کی ہو؟ حلال چیزوں کی۔ حرام چیزوں کی تجارت اسلام منع کرتا ہے۔ نمبر 4، غرر نہ ہو، دھوکہ اس کے اندر نہ ہو۔ اب
دھوکے کی بہت ساری قسمیں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. یہ مسند احمد کے اندر، مسلم شریف کے اندر بھی مختلف الفاظ کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الحصات وعن الغرر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر پھینکنے والی بے، خرید و فروخت، اور دھوکے والی خرید و فروخت سے منع کیا. پتھر پھینکنے والی کیا؟ یہ عربوں کا کلچر تھا پرانا کہ میں پتھر پھینکتا ہوں، جتنی زمین تک جا گرا وہ میری، اس پر بات ہو جائے گی. تو اس کے اندر غرر، دھوکہ موجود ہے، منع فرما دی. اور آگے پھر وضاحت بھی کر دی کہ اس سے مراد غرر ہے، اس کے اندر دھوکہ آتا ہے. اب غرر کی کچھ قسمیں ہیں جی، بہت ساری ہیں، میں چاند ایک بیان کر دیتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ ملاوٹ بہت بڑا غرر دھوکہ ہے. ملاوٹ، اس پر آپ اکثر سنتے رہتے ہیں. وہ جو حدیث ہے من غش فلیس منا، وہ اسی بارے میں کہ جس نے ملاوٹ کی، دھوکہ دیا، دو نمبری کی، وہ ہم میں سے نہیں. عمومی طور پہ آپ کی ہاؤسنگ اسکیموں کی فائل چل رہی ہے. ہاؤسنگ اسکیموں کی کیا ہے جی؟ فائلز ہیں، اور اس کے بہت سارے ملٹی ڈائمینشنل ورک ہیں. اس کے کیسے جی؟ بعض ہاؤسنگ سوسائٹیز ایسی ہیں جو صرف فائلیں ہی بیچتی خریدتی ہیں، ان کے پیچھے زمین نہیں ہوتی. میرے بھائی اب کھل کے کہو نا، شرمانا نہیں ہونا. 5 مرلے کی فائل ہے، 5 مرلے ہیں، کون سے ہیں؟ طے شدہ نہیں ہے. فائل لے لو 2 لاکھ کی، یہ سیل دی بھی گارنٹی سانو دے دو، 3 مہینے بعد 50,000 روپیہ تھوڑے کو آ جائے گا. اب اوپر کیا لکھا ہے جی؟ وہ ساری اس کی سٹیٹمنٹس موجود ہیں. 5 مرلہ فائل ہے، اس کی یہ پرائس بنتی، ٹھیک ہے، وہ فائل ہی بکتی بکا رہی ہے، اس کے پیچھے زمین نہیں. اور اس کا ایک مظاہرہ، یہ ایک الگ کیس ہے. دوسرا کیس اوورسیز فائل. آپ دیکھ لیں اوورسیز فائل، سنیں گے بہت سارے ہاؤسنگ سوسائٹیز میں اب نام لوں گا تو شاید ساری سوسائٹی میں بدنام کرن دیا ممبر دے کھڑے ہو. آپ اوورسیز فائل ہے، پیچھے بھی زمین موجود ہی نہیں ہے. وہ فائلیں بیچ رہے 10 لاکھ کی، 12 لاکھ کی، 15 لاکھ کی. بھائی جو چیز تیرے پاس ہے ہی نہیں، وہ قرآن حدیث نے بیان کر دیا، لا تبع ما لیس عندک، جو تیرے پاس نہیں اس کی بے جائز نہیں. ہاں یہ ممکن ہے کہ آپ چیز طے کر لیں، اس کی کوالٹی طے کر لیں، اس کی سارے جو اوصاف ہیں وہ طے کر لیں، اور آپ کسی سے پیسے لے لیں. اسے بیع سلم کہا جاتا ہے، یہ جائز ہے. لیکن جس کا بھی تیرے پاس وجود ہی نہیں ہے، ممکن تو خرید سکے یا نہ خرید سکے، تو تیرا بدنام بھی تو ہو جائے گا. اسلام نے اسی لیے منع کیا تھا، لیکن تو سمجھا نہیں ہے. کہتے میں تو بڑا بڑا گروہ کا، میں تو ہر شے خرید لینا. مجھ سے اللہ حالات کو پلٹا دیتا ہے، وہ خرید نہیں سکا، فائلوں والے بےچارے ذلیل ہو رہے. اور تیسرا طریقہ کیا ہے؟ پلاٹ میرے پاس 5 ہیں، فائل بنا لی ہے، 5 فائلیں ہیں، ہر فائل 5-5 لاکھ کی سیل ہو رہی. بعد میں کیا ہوگا جی؟ قرآن اندازی. بعد میں کیا ہوگا؟ قرآن اندازی ہوگا. اور شرط کیا رکھتے ہیں کہ آپ کا پیسہ ریٹرنیبل نہیں ہے. پورا جوا کھیل رہے ہیں ہم، یہ ریٹرنیبل نہیں ہے. اب وہ جن 5 کے نام نکلا ہے، اب انہوں نے لاکھوں کسٹمر اکٹھے کر لی، لاکھ والے، 2-2 لاکھ والے، کروڑوں کا مال اکٹھا کیا. وہ 4-5 پلاٹ جن کی ملکیت 40-40 لاکھ کی، وہ 5 بندوں کو دے دیے. اور بھی بہت سارا مال ہے، کیونکہ یہ ان ریٹرنیبل تھا. ہم کہاں گئے؟ جوا کھیلا. لگاؤ پیسہ. جوئے میں ایسا نہیں ہوتا، پیسہ لگاؤ، مل گئی تو ٹھیک ہے، نہ ملی تو ڈوبی دے آئیے پھر. ہاں البتہ اس شرط کے ساتھ جائز ہے. ابھی تو وقت ہو گیا، انشاءاللہ یہ شرط کس شرط کے ساتھ جائز ہے انشاءاللہ وہ اگلے خطبے میں بیان کریں گے. اور اس کے اندر ریپلیکا کیا ہے انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے. آن لائن بزنس کے کچھ رولز اینڈ اصول ہیں، اس کے رولز اور ریگولیشنز ہیں، اس پر ہم بات کریں گے. اور تجارت میں جو سودی کاروبار، بہت سارے معاملات کے اندر سود چل رہا ہے، وہ کن کن کاموں کے اندر ہے، اس کے اصول کیا ہیں، پرائز بانڈ کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور اس سے متعلقہ بہت ساری ایسی بیو جو ہم کر رہے ہیں. اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے.